اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. دنیا میں حکومت چونکہ ماضی میں مذہبی لوگوں کی رہی ہے، ہمیشہ ماضی میں حکومتیں جو کی ہیں نا وہ مذہب نے کی ہیں. آج اس پہ ساری دنیا متفق ہے کہ آج سے 150-200 سال پہلے سپر پاور اسلام تھا، مسلمان تھے نا. خلافت عثمانیہ پوری دنیا میں بدماشی سے رہے ہیں وہ. میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں نے بدماشی کتنی کی ہے. میں ابھی کل ایک کتاب دیکھی جامعۃ الرشید میں، مجلۃ الاحکام. آپ حیران ہو گے یار تاریخ کیسی مسخ ہوتی ہے، کیسا مسلمانوں کا ماضی پلٹا ہے. مجلۃ الاحکام ہمارے مدارس میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. خلافت عثمانیہ میں جو اسلامک لا تھا نا، جو قرآن سے، حدیث سے، فقہ کی کتابوں سے اخذ کر کے، ایک جزیے نہیں ہوتے جیسے آپ جب کسی وکیل سے رابطہ کریں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں دکھائے گا نا آپ کو، آرٹیکل فلاں کے تحت یہ حکم ہے، آرٹیکل فلاں کے تحت یہ سزا ہے، فلاں وہ اتنی لمبی لمبی آج کل جو انگلش میں کتابیں ہوتی ہیں وکیل پڑھتے ہیں، پھر جج عدالت میں وہ بتاتے ہیں کہ فلاں کتاب کے صفحہ نمبر 20 پہ 5,000 روپے پڑے ہوئے ہیں. جج وہ کتاب کھول کے دیکھتا ہے، کہتا ہے ایسے 3 ثبوت اور چاہیے مجھے. وہ کنورٹ کر دیا ہم لوگوں نے اس کو آسانی کے لیے کہ اب جج صاحب کیا میں آرٹیکل صفحہ نمبر 20 پہ آرٹیکل نمبر 356 پڑھو گے سمجھ میں نہیں آئے گا، سیدھا سیدھا صفحہ نمبر 20 پہ میں نے آپ کے لیے کیا رکھ دیے، 5-5 ہزار کے 2 نوٹ رکھ دیے. سمجھ رہے نا. تو جج بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یار چلو صحیح ہے. تو اسلامی عدالتوں میں نا وہ فقہ پڑھایا جاتا تھا. جیسے فتاوی عالمگیریہ، یہ وہ فقہ کی کتاب ہے جو 500 علماء نے عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پہ ہندوستان کا لا مرتب کیا تھا، جس کو آج ہمارے لبرل لوگ اور جو لوگ فرقواریت پھیلاتے ہیں وہ کہتے ہیں سرکاری آرڈر پہ تیار کی گئی سرکاری مولویوں کا ایک. اصل میں چونکہ ان کو تو اسلام سے کوئی غرض ہی نہیں ہے نا بیچاروں کو، 1,000 سال مسلمانوں نے جس لا کو فالو کیا یہ اس کی ایسے دھجیاں اڑاتے ہیں کہ وہ اسلامی لا تھا ہی نہیں. اب ان یہ بتائیں گے ہمیں اسلامک لا تھا کیا، سمجھ رہے ہیں نا. یہ بتائیں گے آج کے ٹچے. تو اس کو ایسے کہتے ہیں سرکاری مولویوں کا لکھا ہوا. گورنمنٹ کی سطح پہ اگر ایک کام ہوا ہے، حکومت نے لگایا علماء کے ذمے کہ آپ جزیات لکھیں چھوٹی چھوٹی اور اس کو ہم لا کا حصہ بنائیں گے، تو یہ حکومت کا بہت اچھا اقدام تھا. آج حکومت یہ نہیں کرتی. یہ کام سعودی عرب میں بھی ہوا ہے، تو وہاں کے علماء کو تو کوئی حکومت کا ٹچا نہیں کہتا، اس لیے کہ پتہ ہے کہ سعودی عرب میں پابندی لگے گی. سعودی عرب کا یہ بہت اچھا اقدام تھا کہ اس نے علماء کے ذمہ لگایا کہ بھائی آپ جو قانون پہلے سے مرتب ہے وہ تو ہے، لیکن جدید مسائل میں علماء رائے قائم کر کے قانون کو مرتب کریں، تو بہت اچھا کام ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا اسلامی حکومت تھی کہ چونکہ بہت بڑی دنیا میں خلافت عثمانیہ تھی اور وہ آئین کا حصہ تھا، وہ لا مجلۃ الاحکام العدلیہ، عدالتی قوانین، تو گورے بھی اس کی شرح لکھا کرتے تھے بیٹھ کے. سمجھ رہے ہیں. تو بہت سی شروحات اس کی گوروں نے لکھی، انگریزوں نے لکھی ہے. وہ عربی سیکھتے تھے کیونکہ دنیا کی ضرورت تھی وہ. تو حیرانی کی بات یہ کہ ایک گورا اس میں لکھ رہا تھا ایک شرح میں کہ یہ جو علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ اقوال ہیں، ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، امام ابو یوسف کا یہ قول ہے، فتویٰ اس قول پر ہے. یہ تو خالص علماء کی اصطلاح ہے نا، مفتہ بھی قول یہ ہے. تو گورا لکھ رہا ہے کہ اس میں مفتہ بھی قول یہ ہے، حالانکہ وہ اسلام کو نہیں مانتا. یعنی کیا اسلام کی ایک وہ گورے کیسے ہمارے ماتحت ہو کے رہا کرتے تھے کہ ہمارے قانون کی شروحات لکھا کرتے تھے. حدیث پہ ایک انگریز نے کام کیا ہے. یہ تو اب تو انٹرنیٹ پہ حدیث کا ریسرچ کرنا بہت آسان ہو گیا نا. گوگل پہ آپ حدیث کے 2-3 الفاظ لکھو پوری حدیثیں آ جاتی ہیں. جب تک یہ نہیں تھا گوروں نے حدیث کی شروحات لکھی ہیں، حدیث کی تحقیق کے لیے نا المعجم جسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں دارالافتاء والارشاد میں گورے کی کتاب تھی. اس میں یہ تھا کہ آپ حدیث کا کوئی بھی لفظ ڈالو تو پھر آپ پوری حدیث آپ کیسے، ایک لفظ آپ کو معلوم ہے نا تو اس آپ کے لیے کیسے، وہ پوری عربی میں وہ لکھی کس نے ہے. کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا سارے اسی فیلڈ میں آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو گوروں کو پتا تھا یار جیسے چائنا کی ٹوپی ہے کہ نہیں ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں ٹوپی ہم پہن رہے ہیں، بنا کون رہا ہے؟ چائنا بنا. اس کو پتا ہے یار میں مذہب کو مانوں نہ مانوں ٹوپیاں مارکیٹ میں بکیں گی بہت.
تو گورے ہمارے ماتحت رہا کرتے تھے اور ہمارے حکام کی شروحات لکھ رہے ہیں، اور اس میں لکھ رہے ہیں ابو حنیفہ کا، گورا لکھ رہا ہے ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، ابو یوسف کا یہ قول ہے، فتویٰ اس فلاں قول پر ہے، ٹھیک ہے نا، مفتبی قول یہ ہے. لیکن وہ ساری چودراہٹ مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کے جاتے ہی ارطغرل ڈرامے تک محدود رہ گئی ہے. تو کم از کم طیب اردگان کا یہ خاندانی کام ہے، اور عمران خان کا بھی یہ خاندانی کام ہے کہ اس ارطغرل ڈرامے کو عمران خان نے ملک میں چلایا ہے. جب ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، وزیر اعظم نے بتایا کہ میں نے اس ڈرامے کو ملک میں پھیلانے کی کوشش کی ہے، اسی بیس پہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو اس کا اصل کلچر دکھایا جائے. عمران خان اچھا آدمی ہو یا نہیں ہو، یہ والا کام بہرحال اچھا کیا. کیونکہ میں کہیں کوئی تعریف کر دوں تو میرے پیچھے ایک یلغار کہ اس کو اچھا کہہ دیا تو مہنگائی اضافہ ہو گیا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ سارے کام اچھے کر رہے ہیں بھائی عمران خان دوسری شادی نہیں کر رہا، بالکل بھی اچھا نہیں کر رہا یہ. ہاں نا، میرے لحاظ سے تو یہ بھی، آپ کو پاس وسائل بھی ہیں، آپ وزیر اعظم ہو، آپ کی صحت بھی ہے، آپ 4 عورتوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہو، تو آپ کیوں ایک پر اکتفا کیا ہوا ہے آپ نے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، ہماری تو کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. تو سارے کام عمران خان تھوڑی اچھا کر رہے ہیں، مہنگائی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ والا کام بہرحال کیا کیا؟ اچھا کیا. اس سے کم از کم مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم ہمیشہ سے مکھنچو نہیں رہے ہیں جیسے اب ہے نا ہم. ورنہ ہماری جو نئی جنریشن ہے نا، وہ سمجھتی ہے ہم ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں، بیکار فضول. ہماری نئی جنریشن یہی سمجھتی ہے ہم نے دنیا میں کبھی حکومت ہی نہیں کی ہے، ہمیشہ سے یہی ہمارے باپ تھے. ایسا نہیں ہے بھائی، بڑا خاندانی ہمارا ماضی تھا، بہت خاندانی ماضی تھا ہمارا. دنیا ہم سے پوچھتی تھی، دنیا ہم سے سیکھتی تھی. تو اور یہ زیادہ پرانے قصے نہیں ہیں، تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے. پورا ہندوستان تو ابھی کی بات ہے. ہندوستان میں تو آپ جو مغلیہ دور حکومت تھا، اور جامعۃ الرشید نے ڈاکومنٹری بنائی ہے وہ دیکھ لیے گا. خیر، تو اصل بات میں جو عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا وہ تو میں اصل کرتا، ہماری اصل سب کی ایک ہے، لیکن اس کی مثال کیا دے رہا تھا میں اس پہ. ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ماضی جاتے رہیں گے تو یہ ہفتے کے 7 دن آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ملیں گے. یعنی ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے جو خلافتیں قائم ہوئی ہیں، وہ بڑی بڑی دنیا میں جو حکومتیں چلی ہیں اسلام کی چلی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یورپ تک مسلمان داخل ہونے والے تھے، تو یہ بھی مذہبی حکومت تھی یا لبرل لوگوں کی حکومت تھی؟ بولو نا، یہ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس سے اتنی بڑے حصے پر حکومت کس نے کی؟ مذہب نے، اور آسمانی مذہب نے. اچھا، اس سے پہلے جو دنیا میں بڑی بڑی خلافتیں قائم ہوئی ہیں وہ عیسائیوں کی ہوئی ہیں. سمجھتے ہو وہ کس کی ہوئی ہیں؟ عیسائیوں نے وہ چودراہٹ کی ہے دنیا میں جو عیسائیوں کے بعد مسلمانوں نے کی ہے. آپ دیکھیں تاریخ دان اس پر متفق ہیں، وہ جو ان کا رعب اور دبدبا فلسطین، ان کے بہت بڑی خلافتیں عیسائیوں کی قائم ہوئی ہیں. تبھی آپ کو پوری دنیا میں چرچ نظر آئیں گے، قدیم صدیوں پرانے چرچ. اس دور میں ایسی لبرل گورنمنٹ نہیں ہوا کرتی تھیں کہ حکومت پارسیوں کی ہے تو چرچ بھی بن رہے ہیں وہاں پہ. ایسا پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. اگر چرچ کہیں ہے قدیم چرچ، اس کا مطلب یہاں عیسائیوں نے حکومت کی ہے، ورنہ یہ چرچ نہیں ہوتے تھے پہلے، کوئی بننے تھوڑی دیتا تھا پہلے. عیسائیوں سے پہلے دنیا پہ حکومت جو کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ یہودیوں نے. اس پر بھی سارے تاریخ دان متفق ہیں. آپ یہ بات دیکھو قدر مشترک کہ یار حکومت ہمیشہ مذہب کے ہاتھ میں آ رہی، آسمانی مذہب کے ہاتھ میں نہیں آ رہی. بات سمجھ میں؟ وجہ کیا ہے کہ آسمانی مذاہب کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ تھے نا، وہ کسی ایک چھتری کے نیچے تھے ہی نہیں. ان کے پاس سرے سے کوئی لا تھا ہی نہیں، کوئی قانون تھا ہی نہیں، اور کوئی ایسی طاقت بھی نہیں تھی جو ان کو جمع کر دے کسی ایک لا پہ، کیونکہ ممکن نہیں تھا. یہودیوں کا اگر پوری دنیا میں یہودیوں کو ایک لا کی اور ایک چھتری کے تحت جمع کیا ہے تو یہ پیغمبروں کے بغیر یہ کام عقلاً ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ خود پیغمبروں کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، بہت مشکل ہے. دیکھو یہ جب ممکن ہے جب کوئی ایسی شخصیت آ جائے جس کے سامنے سب ہتھیار ڈال دیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس پیغمبر کے ہاتھ پہ ایسے مخیر العقول، تھوڑی گاڑی اردو ہے، یعنی ایسے معجزے نہ ظاہر ہوں جن کو عقل کہے کہ یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر ہم یہودیوں سے لے کے چلتے ہیں.
آج یہودیوں سے پہلے کی تاریخ تو ہمیں معلوم نہیں ہے نا, میں تو آج کے تاریخ دانوں کو کے حوالہ دے رہا ہوں. انگریز بھی متفق ہیں, یہودی بھی متفق ہیں, ہندو بھی وہ جو بھی ہسٹری پڑھے گا وہ کہے گا یار دنیا میں سب سے قدیم حکومت کس کی قائم ہوئی ہے, بولو یہود کی. سب سے خاندانی حکومت ماضی میں جو ہمیں جس کے آثار ملتے ہیں یہود کے ملتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے ان کو ایک لا کے تحت جمع کس نے کیا, ان کو مہذب بنایا کس نے؟ اس وقت تو تہذیب تھی نہیں, تہذیب آپ کو یہودیوں میں ملے گی ماضی میں, اس کے علاوہ آپ کو تہذیب نہیں ملے گی. بہن سے نکاح کا آپ کو ملے گا ماضی میں ان لوگوں میں, ماں سے نکاح کے تصورات میں پارسیوں میں ہوتا تھا, ماں سے نکاح, پھپھی سے نکاح, خالہ سے نکاح, یہودیوں میں نہیں تھا. تو یہ ساروں کو ایک چھتری کے تحت جمع کس نے کیا؟ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس کے ہاتھ پہ ایسی چیزیں صادر ہوں کہ لوگ کہیں کہ یار یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. ورنہ کیوں لوگ مانیں گے کسی ایک کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ورنہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور لاٹھی کے ذریعے حکومت جو حاصل کرتے ہیں نا, یا تو پیچھے نظریہ ہوگا یا بدماشی ہوگی. اگر بدماشی ہوتی تو لا اتنا بہترین مرتب نہ کیا جاتا کہ جس میں ماں کے حقوق ہیں, جس میں باپ کے حقوق ہیں, جس میں زنا کو حرام قرار دیا جا رہا ہے, جس میں شراب کو حرام قرار دیا جا رہا ہے. یہودیوں کے مذہب میں تو شراب بھی حرام, سود بھی حرام, زنا بھی حرام. تو اگر یہ بدماشی کے ذریعے دنیا میں رائج ہوا تھا تو بدماش تو ان چیزوں کو حرام کرتا ہے, یہ اجازت کر دیتا ہے اس کی, وہ تو خود شراب پیتا ہے نا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس تحریک کے پیچھے جو دعوت تھی وہ بہت ہی پاکیزہ دعوت تھی, اور اس دعوت کو دنیا میں غالب اللہ نے کیا ہے, وہ بدماشی کے زور پہ غالب نہیں ہوئی ہے. اور اس شخصیت کے گرد جمع ہونے کے لیے ایسے معجزے جو موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کہتا ہے, تورات بھی کہتی ہے اور بائبل بھی کہتی ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنا رہے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں, بغیر باپ کے پیدا ہو کے ماں کی گود میں گواہی دے رہے ہیں. یہ وہ معجزے تھے جنہوں نے دنیا کو ایک چھتری کے تحت جمع کیا. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اس کی میں ایک آج سادہ مثال لے کے آگے چلتا ہوں. آج اگر کوئی شخص دنیا میں آ جائے اور کہے کہ میں جو دعوت لے کر آیا ہوں بالکل ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے بھائی تیرے پاس کیا, وہ معجزے دکھانا شروع کر دے تو ہمیں لگے گا کہ یہ جادوگر ہے. ایسا ہی لگے گا نا, ہمیں کیا لگے گا, جادوگر. لیکن دلائل سے ثابت ہو جائے کہ جادوگر بھی نہیں ہے, بالکل 2 اور 2 جادوگر خود گواہی دیں یار یہ جادوگر نہیں ہے. اور وہ جادوگر بھی کسی ایک کنٹری کے نہیں ہوں, کوئی ادھر کا ہے, کوئی ادھر کا ہے, کوئی ادھر کا ہے, ادھر کا ہے. تو آپ بتاؤ ساری دنیا سمٹ کے اس کے گرد اکٹھا ہونا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. اب تو ہم اس لیے نہیں اکٹھے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھنے کے بعد آپ نے بتا دیا کہ میں آخری نبی ہوں. اب تو ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن جب دروازہ کھلا ہوا ہو, یہی وجہ ہے کہ اب کسی کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوتے بھی نہیں ہیں. صحیح ہے نا, پہلے ہوا کرتے تھے, اب اللہ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا, تو معجزوں کا دروازہ ہی اللہ نے کیا کر دیا, بند کر. اب کرامتیں ہوتی ہیں مگر وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں. کوئی ایسا صاحب کرامت آیا نہیں ہے جو حقیقت میں کرامت ظاہر ہو رہی ہو اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہو. جو بھی نبی کہہ کے کرامت ظاہر کرے گا تو وہ شعبدہ ہوگا, پکڑا جاتا ہے. وہ بہت سے پکڑے گا, اور روحانی عامل تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے وہ پکڑے ہی جاتے ہیں, تو وہ شعبدے دکھا رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ تمام باتیں اس کی علامتیں ہیں کہ آپ, یعنی یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ لوگوں کی اصل جا کے ملتی ہے پیغمبروں کی طرف. تو قرآن کا جو یہ دعویٰ ہے نا کہ ہر قوم میں پیغمبر بھیجے ہیں میں نے, یہ آج لوگوں کی زندگی آپ اسٹڈی کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ قرآن اس دعوے میں سچا ہے. یعنی تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ ان سب کا لنک جا کے کس سے ملتا ہے؟ مذہب سے ملتا ہے. حکومتیں بھی مذہب کی ہو رہی ہیں, اور پوری دنیا میں مذہب حکومت کر نہیں سکتا جب تک کہ پیچھے مذہب کی موٹیویشن نہ ہو. مذہبی لوگ کمزور ہو کے طاقتور پہ غالب آتے ہیں. جو مذہب سے دور لوگ ہیں نا وہ کبھی کمزور ہو کے طاقتور پہ غالب آ نہیں سکتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر قربانی دے کے غالب آئیں گے تو ہماری تو جان جائے گی نا. تو وہ تو دنیا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لڑیں گے کیوں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, امریکہ افغانستان میں آیا, اگر آپ اس جنگ کو الٹا کر لو, امریکہ والے طالبان جیسے پاورفل ہوتے, امریکہ والے کتنے پاورفل ہوتے؟ طالبان جیسے. اور طالبان والے امریکہ جیسے کمزور ہوتے. سمجھ رہے ہو بات کو؟
افغانستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کمزور ہوتے کتنے، وہ پاورفل ہوتے کتنے، امریکہ جیسے. ان کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہوتی، یہ ہوتا وہ ہوتا، اور ادھر امریکہ ہوتا امریکہ ہی وہ، لیکن وہ کمزور کتنا ہوتا جتنے طالبان کمزور تھے یا افغانی کمزور تھے. تو کیا وہ ہمت کرتا افغانستان پہ حملہ کرنے کی اور جنگ لڑنے کی؟ بولو نا، کبھی بھی نہ. اس کو پتا ہے یار یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اب آپ کو نہیں بھائی تمہاری فوجیوں میں جذبہ اتنا کوٹ کے بھر دو نا تم، کہ جو افغانیوں میں جذبہ ہے وہ ان امریکی فوجیوں میں کوٹ کے بھر دو، اور شہادت کے جذبے سے پٹ پٹائیں جا کے وہاں پہ. کہے گا بھائی کیوں لڑیں گے، میں اپنی فوج کو ختم کیوں کرواؤں، میرے پاس بچے گا کیا؟ ظاہر ہے اس نے جو حملہ کیا نا وہ اس بیس پہ کہ اس کے پاس اتنی پاور ہے، اتنے وسائل ہیں، اس کو یہ یقین تھا کہ میں افغانستان پہ چند سالوں میں مکمل کنٹرول حاصل کر سکتا ہوں. لیکن سامنے جو لڑنے والے لوگ تھے، ابھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ وہ لڑنے والے صحیح تھے یا غلط تھے، کیونکہ امریکہ بھی میرا بیان سنتا ہے، تو میں فی الحال یہ رسک نہیں لینا چاہتا کہ میں ان کو صحیح کہوں یا غلط کہوں. غلط کہوں تو وہ مجھے ماریں گے، صحیح کہوں تو وہ مجھے مارے گا. ہم اس بحث میں ہی نہیں پڑھتے، ہم تو مثال دے رہے ہیں. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں وہ دہشت گرد تھے، جو بھی تھے یار فرض کر لو، لیکن تھے کمزور، یہ تو امریکہ بھی مانتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے وہ دبے کیوں نہیں، ختم کیوں نہیں ہوئے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی پاور 20 سال میں اس تحریک کو جڑ سے ختم کیوں نہیں کر سکی. اس کا جواب امریکہ بھی یہی دے گا کہ یار وہ لڑ رہے ہیں خدا، ان کا یہ ان کے جذبہ ہے کہ یار یہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جاتے ہیں. یہ ان کا کسی نے ان کو غلط فہمی، امریکہ کے بقول کسی نے غلط سافٹ ویئر ان میں کیا کر دیے ہیں، انسٹال کر دیے ہیں. ان کو یہ الو بنا دیا معاذ اللہ کہ یار یہ جنت میں جائیں گے. تو یار آپ اپنی قوم کو بنا دو الو، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو یار آپ اپنی قوم کو بنا دو نا. آپ بولو یار تم جنت میں جاؤ گے شہید ہونے کے بعد. تو وہ بھی جنت کی حور میں، انہوں نے حوروں کے قصے سنے ہوئے ہیں افغانیوں نے کہ حور ملتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ اس کو کہانیاں کہتے ہو، قصے کہتے ہو، یار انہوں نے اپنے مولویوں نے نا، ان کے مولویوں نے ان کو قصے سنا سنا کے الو بنایا ہوا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے جن مولویوں نے الو بنایا ہوا ہے وہ مولوی سب سے زیادہ شہید ہوئے ہیں اس میں. تو کوئی اپنے آپ کو بھی الو بنا سکتا ہے؟ نہیں یار یہ سمجھ میں یار یہ بہت مشکل کیس ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں یار قرآن حدیث کی باتیں کرتے نہیں، پتہ نہیں کیا الو بنا رہے ہیں بیٹھ کے. بھائی میں قرآن حدیثی کو کھوپڑی میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم تو اپنے حساب سے داخل کریں گے نا. تو اب میں اپنی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ بھائی وہ اتنے کمزور تھے، پھر بھی امریکی صدر رویا آخر میں. اس نے کہا یہ افغان قوم اپنے ملک کی اصلاح چاہتی نہیں ہے نا. وہ پہلے ہی صدر صاحب کابل چھوڑ کے بھاگ گئے. ان کو اب ساری بلی اس پہ ڈال دی. وہ اس لیے بھاگا، غلط کیا، نہیں بھاگنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس لیے بھاگا. وہ کہہ رہے یار جب تم بھاگ گئے تو ہمیں کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تم کیوں جا رہے ہو؟ تم کیوں ایگریمنٹ کر کے، تم ٹھیک ہے بھاگے نہیں، ایگریمنٹ کر کے نکل رہے ہو، تو یار جب تم چلے گئے تو ہمیں کہاں چھوڑیں گے یہ؟ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مولویوں نے ان کو الو بنایا ہوا ہے. ان کے مذہبی لوگوں نے، افغانیوں کے جو علماء ہیں انہوں نے الو بنایا ہوا ہے کہ یہ حوریں ملتی ہیں شہادت کے بعد، خوشبو کے واقعات سنا دیے کہ یہ خوشبو آتی اور یہ ہوتا ہے اور تمہیں یہ ملے گی جنت میں. تو بھائی آپ کے پاس موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ افغانیوں سے کروڑہا گنا زیادہ اچھے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے پاس جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا، جو بولنا آتا ہے، جو اسٹائل آپ کو دیا ہے، وہ افغانیوں کے پاس نہیں ہے. وہ کیسے جنت کی ترغیب دے رہے ہوں گے؟ وہ کیا بتا رہے ہوں گے؟ تو وہ آپ کے پاس زیادہ ہیں. آپ ان کو شہادت کے جذبے سے سرشار کر دیں، اور آپ اپنے فوجیوں کو دنیا میں جو حوریں دے رہے ہیں، دنیا میں جو نظر آ رہی ہیں، یہ تو اپنی سچی مچی کی حوریں چھوڑ کر میدان جنگ میں لڑ رہے ہوتے ہیں جا کے، اور ان کو نظر آ رہا ہے میرا بھائی اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کے شادی کی پہلی رات میں جنگ لڑنے گیا اور شہید ہو گیا، ایک حور سے محروم ہو گیا. اس کو تو نظر جو آ رہا ہے حوروں سے محروم ہوتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، پھر بھی وہ جا کے لڑ رہا ہے. اور آپ لڑکیاں امریکہ سے بھیج رہے ہیں، ان کے گرل فرینڈز بھیج رہے ہیں، اور ان کے لیے ساری عیاشی کے آپ نے کہا ہے
پیسہ ان کو دے رہے ہیں, پروٹوکول ان کے دے رہے ہیں, جو جنت ان کو نظر آ رہی ہے وہ اس نظر آنے والی جنت ان کو اتنی موٹیویشن نہیں کر رہی کہ جا کے یار ایک کمزور قوم پہ کنٹرول کر لو. اور جو کمزور ترین قوم ہے وہ غیبی جنت پہ جو نظر نہیں آ رہی اور دیکھ رہے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو رہے ہیں, وہ ایسی موٹیویشن مولوی الو بنا رہے ہیں, ان کو حور ملے گی اور جا کے پھٹ رہے ہیں جا کے. وہ کھوپڑی میں آتی ہے یہ بات, میری بھی کھوپڑی میں نہیں ہو سکتا ہے آتی ہو, ان کی کھوپڑی میں. تو جانو تھوڑا امریکہ بھی خوش رہے نا, زیادہ پنگا نہیں لینا ہم نے نا. ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا کیا خیال ہے بھائی, ہم اس بحث میں ہی نہیں پڑھ رہے کہ وہ صحیح تھے یا غلط تھے, اس بحث میں ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. کوئی گورا بھی میرا بیان سن رہا ہے تو اگر سنے تو میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ اس جنگ میں صحیح کون تھا غلط کون تھا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو موٹیویشن مل رہی ہے وہ ایسی چیزوں کی مل رہی ہے جو ان کو نظر نہیں آ رہی. سب سے زیادہ شہادت کا شوق بھرنے والی چیز مجاہد میں پتہ ہے کیا, حور ہے. اگر آپ مجاہد کو یہ بتاؤ نا حور نہیں ملے گی, کہ میں یہیں ٹھیک ہوں. اس کو نہ شہد چاہیے جنت کی, نہ نہریں چاہیے, نہ اس کو ساری دنیا بتا دو, کہہ رہے نہیں بھائی اگر حور ملے گی یقین ہے لکھ کے دیتے ہو تو میں جاؤں گا, ورنہ نہیں. پہلے خود کش حملے ہوتے تھے نا, ادھر بڑی دہشت گردی ہو رہی تھی, بعض نوجوانوں کو برین واش کر کے بعض لوگوں نے غلط استعمال کیا. اور وہ تو ایسے ہی ایک نوجوان کو بولا کہ تجھے حور ملے گی, تو فلاں مسجد میں یا امام بارگاہ میں بم رکھ کے آ جا. ہو رہے تھے دھماکے, آپ کو پتہ ہے. تو حور کے نام پہ وہ نکل لیے. اب وہ بم پھٹا نہیں ہے یا کیا ہوا, یہ مرے نہیں, بے ہوش ہو گئے. اب یہ جب بے ہوش ہوئے ہیں نا تو یہ سمجھ رہے کہ میرا انا للہ ہو گیا ہے اور میں جنت میں. تو پولیس نے پکڑ لیا, بے ہوش تھا تو ہاسپٹل میں پولیس لے کر گئی کہ اب یہ ہوش آئے گا تو لگائیں گے چترول اس کو. تو جیسے اس کی آنکھ کھلی, ایک کالی کلوٹی سی نرس کھڑی ہوئی تھی, تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے بولتا ہے باقی ہورے کدھر ہیں. کہتے ہیں باقی ہورے, پولیس والوں کا بھی تجھے بتا دیں باقی ہورے کہاں ہیں. 2-4 لوگوں کو الو بنایا جا سکتا ہے, مذہبی لوگ کرتے ہیں یہ کام. 2-4 لوگ ہوتے ہیں جن کو الو بنا دیا آپ نے, یہ ملے گا وہ ملے گا, ہوتا ہے, ایسے واقعات ہوئے ہیں. غلط فرقوں نے بنا دیا کہ تم خودکشی کر لو تو تمہیں یہ ملے گا, یہ ہوتا ہے. لیکن یہ بہت محدود پیمانے پر ہوتا ہے, ساری قوم پوری نیشن الو نہیں بنتی. ہوتے ہیں 2-4 لوگ, یہاں بھی ہوئے ہیں, پاکستان میں بھی ہوئے ہیں. ایک فرقے کو بولا کہ تو اس فرقے کے مولانا کو جا کے قتل کر دے تجھے جنت ملے گی. وہ پاگل یہ نہیں دیکھ رہا کہ یار یہ اس قتل و غارت پہ جنت کیوں ملے گی بھائی ہمیں. ایک ہوتا ہے ملک کے ڈیفینس میں لڑنا, ایک ہوتا ہے آپ کسی فرقے کے مفاد میں کسی دوسرے کو, اس پہ جنت نہیں ملتی. لیکن پھر بھی غلط گائیڈ ہوتے ہیں, برین واش ہوتا ہے. لیکن پوری نیشن اور پوری قوم, اور ایک دن کے لیے نہیں, اتنے لمبی طویل جنگیں, اور آج سے نہیں, لڑتے چلے آ رہے ہیں, نسلیں تباہ ہو گئی. ایک گھر سے 10 جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں. ان جنازوں کو دیکھ کے بھی بجائے حوصلے پست ہونے کے اور حوصلے بلند ہو رہے ہیں. او بھائی یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے, یہ ایسی موٹیویشن پر ہی ممکن ہے جب موٹیویشن بہت تگڑی ہو اور اس کے صحیح ہونے کے دلائل قائم ہو چکے ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ غزوہ احد میں دیکھو, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, لڑائی ہو رہی ہے, یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو گیا مجھے جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں. کھجور کھا رہے تھے, انہوں نے کہا یار یہ کھجور کا زمانہ تو بہت طویل ہے, جنت اتنی قریب. دیکھو یہ ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ ماشاء اللہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا, جنگ لگی ہوئی ہو نا سامنے, اور پھر کوئی مولوی کہہ دے مرے گا تو جنت میں جائے گا, آدمی کہے گا تو مر جا کے, میں نہیں جا رہا جنت میں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں, یہ واقعہ ہلکا نہیں ہے. کوئی بھی نہیں لڑتا جا کے, جب جنگ چھڑتی ہے دھماکے ہوتے ہیں, آدمی کہتا ہے نکل بھائی یہاں سے, ٹائم پہ جنت میں جائیں وہ زیادہ بہتر ہے ٹائم سے پہلے. اور وہ صحابی ٹائم سے پہلے جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹائم تو یہ تھا کہ بھئی کچھ کھجوریں کھا لوں, طاقت آئے گی جسم میں, پھر جا کے لڑوں گا میں. لیکن ان کو اتنا یقین, یار یہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے, جنت بالکل سامنے ہے. گئے لڑے اور شہید ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے پیغمبر کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے. پیغمبر کی دیکھو, جو بھی شعبدے بازیاں دکھاتا ہے نا اس کی سیرت بے داغ نہیں ہوتی. آپ کو جتنے دنیا میں شعبدے باز نظر آئیں گے 1 نمبر کے 2 نمبر ہوں گے. وہ حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کی گھڑی بتا دی کون سی پہنی ہوئی, ہوتا ہے نا یہ بات. آپ کے بٹوا دیے بھی پتہ نہیں کس نے نیل لگا دیا ہے, یہ گھر سے نہیں لگائی ہے. ہمارے ایک شاگرد کو میں نے یہ دھونے کے لیے دیا, اس نے پتہ نہیں کیا دھبا لگا دیا, میں بار بار اس کو یوں کر کے چھپا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا.
اب یا تو یہ پورا ہی نیلا کر دو, اب یہ ایک دھبا اتر نہیں رہا یہ. تو کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ہمیں عرض کر رہا تھا کہ جو شعبدے باز ہوتے ہیں نا وہ 2 نمبر ہوتے ہیں. آپ ان کی محفل میں بیٹھو گے تو آپ کو لگے گا یہ بندہ باتوں کو گھمانے کا ماہر. وہ شعبدے کر اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے پیسہ گھسیٹیں. گورے میں ایک اچھی بات پتہ ہے کیا ہے, گورے جب شعبدے بازیاں دکھاتے ہیں نا اس کو روحانیت کا ٹوپی ڈرامہ نہیں لگاتے اس پہ, وہ کہتے ہیں میجک ہے, بس نظر کا دھوکہ ہے. لوگ پھر بھی کلیپنگ کرتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, یہ جائز ہے. جیسے میجک شو ہوتے ہیں نا گوروں کے یوٹیوب پہ, بہت پڑے ہوئے ہیں, وہ بہت عجیب عجیب کرتب دکھاتے ہیں, تو وہ کبھی نہیں کہتے ہمیں خدا سے ہمارا لنک ہے اور ہم جنات بھگاتے ہیں, ہم چڑیلیں بھگاتے ہیں اور ہم بہت نیک ہیں, لوگ پھوکے لگوا رہے ہیں. گورا صاف بات کرتا ہے بھائی یہ نظر کا دھوکہ ہے, یہ ہمارے ہاتھوں کا کمال ہے. لیکن لوگ اس پہ حیران ہوتے ہیں یار ہے بڑی ہاتھ کی صفائی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس میں نا یہ روحانی ٹوپی ڈرامے شعبدے دکھاتے ہیں, رنگ کیا ڈال دیتے ہیں اس میں, کرامت کا. میرا اللہ سے تعلق ہے اور بس میں خاکسار بس کیا کروں, یہاں انسانیت کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. داڑھی رکھی ہوئی ہوگی, چہرے پہ نور کے ڈسٹیمپر کیے ہوئے ہوں گے, خوبصورت سی پگڑی ہوگی, اور حاجی پاجی بھی ہوگا, حج پہ بھی جا رہا ہوگا, تبلیغ میں بھی کچھ الو بنانے کے لیے وقت لگاتا ہوگا, اور درود شریف پڑھے گا شعبدے دکھانے سے پہلے 11 دفعہ نا, اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھے گا. لوگوں کو لگے گا قرآن پڑھ کے شعبدہ دکھا رہا ہے, تو قرآن کے نام پہ یہ الو کام, یہ وہی ہے جو میجک جو گورا کرتا ہے. لیکن گورا بتا کے کرتا ہے یہ میجک ہے, یہ میں کوئی روحانی بزرگ نہیں ہوں, یہ شو ہے, پیسے دے نکل پتلی گلی سے یہاں سے, ٹھیک ہے نا, تجھے میں نے کرتب دکھایا کچھ کیا. یہ نہیں کرتے. پھر جب ان کو پیسے تو کہتے ہیں ارے نہیں یہ مٹی ہے, مٹی, پیسہ نہیں. ہم تو انسانی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. لوگ پھر اور بریف کے بھر کے دیتے ہیں. حضرت ہم تو ایسا بندہ تلاش کر رہے تھے جس کے دل میں پیسے کی محبت نہ ہو. تو یہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں. تو اس بارے میں گورے کی تعریف کروں گا. ان لوگوں کے ہاں اس ٹائپ کی 2 نمبر ہی نہیں ہے, اس ٹائپ کی 2 نمبر ہی نہیں ہے. یہ روحانیت کے نام پہ نا الو بنانے کا کام جتنا مذہبی لوگ کرتے ہیں اتنا گورا نہیں کرتا. خیر, مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.